السلام علیکم حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو آج کی ہماری ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ آج ہم راجہ بکرما جیت کے بارے میں بات کریں گے، ہندی مہینے جن کے نام سے چلتے ہیں۔ یہ بہت نیک دل راجہ تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ اس کی تاریخ جانیں گے۔ یہ راجہ، جیسا کہ سورہ بالا میں بیان ہو چکا ہے، کہ راجہ برتری کا چھوٹا بھائی تھا۔ بھائی کے ہاتھوں اپنی جان کے خطرے کو محسوس کر کے سادھو بن گیا تھا۔ تاہم جب برتری تاج و تخت چھوڑ کر بذات خود جوگی بن گیا تو اسے حکومت مل گئی۔ تاریخ فرشتہ نے اس کو راجہ بکرما جیت کے واقعات حسب ذیل پیریا میں بیان کیے ہیں۔ بکرما جیت کا تعلق پورا قوم سے تھا۔ وہ طبیعت کا بہت نیک تھا۔ اس کی حقیقت اور قصوں اور روایتوں سے معلوم کی جا سکتی ہے، جو کہ ہندوؤں میں کہانیوں کی طرح مشہور ہیں۔ راجہ بکرما جیت ابتدائی جوانی میں کئی سالوں تک فقیر کی وضاحت اختیار کیے ہوئے انہی کے گروہوں میں شامل ہو کر جگہ جگہ کی سیاحت اور طرح طرح کے مشاہدے کرتا رہا۔ جب اس کی عمر 50 سال کی ہوئی تو اس نے غیبی رہنمائی سے سپاہ گیری کے میدان میں قدم رکھا۔ چونکہ خدا کی مرضی اسی میں تھی کہ ایک فقیر ایک بہت بڑا فرما روا بنے اور خدا کے بندوں کو ظالم حکمرانوں کے پنجائے ظلم سے آزاد کروائے، اس لیے بکرما جیت کو بڑی ترقی حاصل ہوتی گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے میں نیروالا اور مالوا اس کے قبضے میں آ گئے۔ حکومت سنبھالتے ہی اس راجہ نے عدل و انصاف کو دنیا میں یعنی ہندوستان میں اس طرح پھیلایا اور اپنے احسان کے چتر کے سائے تلے ہر شہر اور اہل شہر کو اس طرح پناہ دی کہ ظلم اور صفاقی کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ بکرما جیت کی حالت اور اس کا مرتبہ دنیا کے عام انسانوں سے کہیں بلند تھا۔ اس کے عرفان اور روشن ضمیری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو بات اس کے دل میں ہوتی تھی وہ بغیر کسی کمی بیشی کے ظاہر ہو جاتی تھی، اور ہر اچھا یا برا واقعہ جو رات کو اس کے ملک میں ہوتا تھا اس کی اطلاع اسی دن میں ہو جاتی تھی اس کو۔ باوجود فرما روا ہونے کے وہ اپنی رعایا کے ساتھ بالکل برادرانہ سلوک کرتا تھا۔ اس کے گھرانے کا تمام سرمایہ ایک مٹی کے پیالے اور ایک بوریے پر مشتمل تھا۔ بکرما جیت نے اجین کو آباد کیا اور دھار کے قلعے کو تعمیر کروا کر اپنا مسکن بنایا۔ اجین کا مشہور بت خانہ مہاکال بھی اسی نے بنوایا تھا اور ان جوگیوں اور برہمنوں کے وظیفے مقرر کیے جو اس کے بت خانے میں رہ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ اپنی رعایا کے حالات جاننے اور خدا کی عبادت کرنے میں صرف کرتا تھا۔ ہندوستان کے لوگ اس راجہ کے متعلق بہت اچھا عقیدہ رکھتے ہیں اور عجیب و غریب قصے اور افسانے اس کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے سال اور مہینوں کی ابتدا اسی راجہ کی وفات کے دن سے ہوتی ہے۔ اس کتاب تاریخ فرشتہ کی تصنیف کے وقت کے جو مدت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1015واں سال ہے، بکرما جیت کی وفات کو 1663 سال گزر چکے ہیں۔ راجہ بکرما جیت ایران کے بادشاہ اردشیر کا ہم عصر تھا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ اس کا اور شاہ پور کا زمانہ ایک تھا۔ بکرما جیت کے شاہ پور کہہ دیا شاید اردشاہ کا کہنا تھا۔ بکرما جیت کے آخری زمانے میں ایک ذمہ دار نے جس کا نام سال باہن تھا اس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں سال باہن کو فتح حاصل ہو گئی اور بکرما جیت مقتول ہوا۔ ہم نے راجہ بکرما جیت کے واقعات تاریخ فرشتہ سے منوعن نقل کر دیے ہیں۔ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے۔ فرشتہ کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ بکرما جیت کو راجہ بنانے کے لیے
اس دور کی روحانی قوتوں نے اس کی بھرپور پشت پناہی کی تھی۔ اس قصے پر ہم اپنی دوسری کتاب بھٹی اور بٹ راجہ سالبان کی اولاد میں بھرپور تبصرے کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سالبان یا سالبان بھٹی قبائل کا جد امجد تھا جس نے سیالکوٹ کی راجدھانی قائم کی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔